بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو سچی کہانیوں کے پر بیسڈ ہے، یعنی سچی کہانیاں اور جو تربیتی باتیں ہوتی ہیں یہ ہے وہی۔ تو آج ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کہانی کا ٹاپک ہے ابن خزیمہ کی دعا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہانی میں سٹارٹ کروں اس سے پہلے تھوڑا اس کے بارے میں بتا دوں کہ کہانیاں اور جو سچے واقعات ہوتے ہیں، قصے ہوتے ہیں، انسانوں کی عبرت اور نصیحت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو انسان جو کیا کرتا ہے ان سے بہت جلد اثر قبول کر لیتا ہے، یعنی سچے جو واقعات ہوتے ہیں صحابیہ کے، رسول و انبیاء وغیرہ کے، تو جو ان کے ان سے اثر قبول کر لیا جاتا ہے جلدی سے اور فوری طور پر۔ انسان کیا کرتا ہے ان کو اپنی زندگی میں اور اپنے اخلاق میں لانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے اعمال کو سنوارتا ہے ان سے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ عبرت و نصیحت کے لیے قیمتی مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ رسولوں کے، انبیاء کے اور بزرگوں وغیرہ کے جو ہے سچے واقعات بیان کیے گئے ہیں تاکہ لوگ اس سے اپنی اصلاح کریں اور اپنی زندگی کو سدھاریں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ واقعات اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم لوگ جو اس سے تربیت لیں، کچھ سیکھیں۔ تو انسانوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ واقعات جو ہوتے ہیں محض دلچسپی کا، سیر و تفریح کا سامان نہیں ہوتے۔ جیسے ہم ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں یا موبائل وغیرہ میں لگ جاتے ہیں تو وہ محض سیر و تفریح کے لیے ہوتے ہیں نا، اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ کرتے ہیں، لیکن یہ جو سچے واقعات ہوتے ہیں وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوتے، یہ ہماری عبرت کے لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت لیں، کچھ نصیحت حاصل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن قدیم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ سورہ یوسف کی 111 آیت نمبر ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، یقیناً ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے۔ یعنی جن لوگوں کے پاس عقل ہے، شعور ہے، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ واقعات کس لیے ہے، یہ واقعہ قرآن میں کس لیے دیا گیا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی سدھاریں، کیونکہ پورا قرآن شریف ہی ہماری زندگی کو سدھارنے کا ہے، اس سے ہی ہم سبق لیں، ہے نا، جو سنت باتیں ہیں اس سے سیکھیں ہم کچھ۔ تو میں کہانی سٹارٹ کر رہی ہوں، آپ لوگ سن لیجئے دھیان سے۔ ابن خزیمہ کی دعا۔ پیارے بچوں، بہت دنوں کی بات ہے، ایک بہت بڑے حدیث کے جاننے والے گزرے ہیں جن کا نام ابن خزیمہ تھا۔ ان کے علم حاصل کرنے کے زمانے میں ایک مرتبہ وہ اور ان کے 3 ساتھی علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہر گئے۔ اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لے لیا، کیونکہ اس زمانے میں آج کل کے مدرسوں کی طرح کھانے کا انتظام نہیں رہتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا، کچھ دنوں بعد کھانے کا سامان ختم ہو گیا۔ کچھ روپیہ پیسہ نہیں تھا نہیں کہ کھانے کا سامان خرید لیتے، لہٰذا بھوکے رہنے لگے۔ 3 دن بھوک میں گزر گئی تو کمزوری آ گئی، سبق میں حاضری بھی مشکل ہو گئی، یعنی اٹینڈنس نہیں لگا پائے اسکولوں میں یا جو بھی مدرسہ ہوگا اس ٹائم۔ چاروں ساتھی سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو آپس کے مشورے سے یہ طے پایا کہ ہم میں سے کوئی ایک جائے اور لوگوں سے کھانا مانگ کر لائے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کھانا مانگنے جائے کون؟ تو چٹھی اڑائی گئی۔ چٹھی میں ابن خزیمہ کا نام نکلا۔ تو چٹھی اڑاتے ہیں نا، وہ قرآن اندازی کرتے ہیں، تو اسی طرح انہوں نے چٹھی اڑائی تو ابن خزیمہ کا نام نکلا۔ ابن خزیمہ نے کہا کہ یہ کام مجھ سے نہ ہوگا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ پھر انہوں نے مصلی بچھایا، یعنی جانماز بچھائی اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کرنے لگے۔ ہوا ایسا کہ ابن خزیمہ نے جیسے ہی دعا مانگی، اسی وقت بادشاہ کو نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے فلاں جگہ 4 طالب علم فلاں فلاں نام کے بھوکے ہیں، فوراً ان کی خبر لو۔ بادشاہ نیند سے اٹھ گیا، فوراً 2 نوکروں کو 200 اشرفیاں سونے کے سکے دے کر بھیجے کہ فلاں جگہ فلاں فلاں نام کے لڑکوں کو 50 اشرفیاں دے کر آؤ۔ نوکروں نے وہ اشرفیاں ان تک پہنچا دی۔ تو دیکھیے بچوں، اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ ہمیں جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے تو دیکھیے شرمندگی ہوتی ہے نا، کسی کے آنکھ میں ہاتھ بھی نہیں ہم پھیلا سکتے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو وہ شرمندگی ہوگی اور دینے والا جو ہمارے لیے بے عزتی کرے گا، لیکن اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو وہ جو ہے بہت شان کی بات ہے نا، بہت عزت کی بات ہے۔ دیکھو بچوں، جو بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور دیتے ہیں،
کیونکہ اللہ سے مانگنا بہت شان کی بات ہے، کیونکہ اللہ سے ہم مانگیں گے تو اللہ ہمیں دیں گے بھی، نوازیں گے بھی، اور ہمارے لیے جو ہے بہت عزت کی بات ہوتی ہے۔ تو کسی کے سامنے ہمیں ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ دیکھو انہوں نے کتنے یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا، اللہ سے مانگا، تو اسی یقین کے ساتھ اللہ نے بھی انہیں جو ہے نوازا نا۔ کس طرح دیکھیے بادشاہ کو خواب میں خبر لینے کا حکم دیا گیا، تو بادشاہ جو ہے خبر لیے نوکروں کو بھیج کر اشرفیہ جو ان تک پہنچا دی۔ تو بچوں اللہ پر بھی آپ لوگ پختہ یقین رکھیے، ٹھیک ہے۔ امید کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی اور پسند بھی آ گئی ہوگی۔ تو پسند آ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ زیادہ لوگوں کی زندگی میں سدھار آئے، کچھ سیکھیں یہ۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو میری ہمت بڑھتی ہے، تو پلیز میری ہمت بڑھا دیا کریے۔ اور ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔